السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے صرف رین کور پہنا ہوا ہے اور اندر مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے پنکھا چلایا ہوا تھا اور ہوا چل رہی ہے، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، بادل ہیں، بارش کا آج چانس ہے لیٹر ان دا ڈے۔ کل بھی ہلکی سی بارش ہوئی تھی، کل سے کافی سردی پڑے گی۔ کل سے آپ مجھے وارم جیکٹس میں ویلاگ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیا خوبصورتی ہے، کیا ایئر انڈیکس ہے، میں دیکھ رہا تھا 32 ہے یا 34 ہے، اور کہاں لاہور میں اوور 1000 ہے، اور سارا رورل ایریاز۔ دیکھیں، ہم پاکستانیوں نے اپنے آپ کو آرگنائز ہی صحیح طرح سے نہیں کیا۔ میرے جیسے بندے پاکستانیوں نے ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کہا، جو نیچرل لائفز کے لیے کہہ رہے تھے، جو اسپرچولیزم پر سٹریس دے رہے تھے، جو بیونڈ مٹیریل کی بات کر رہے تھے۔ بڑے دکھ کے ساتھ جو لوگ بھی پاکستان کے اکابرین رہے، علماء رہے، سارے لوگ سب نے مادہ پرستی کو فوقیت دی اور شوبز کو یہ نرگس ورگس کے معاملے، پروسٹیٹیوشن اور چکلے، اور آج آپ میری ہیڈنگز میں قادیانیوں کا دیکھ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ قادیانیوں نے یہ ملک ایجنٹ، برٹش ایجنٹ محمد علی جناح کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ قادیانی ہی اس ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ امریکہ میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ پوزیشنز لیے ہوئے ہیں۔ میری ٹرمپ ٹیم سے بات چیت ہو رہی ہے، آئی ول سون بی پرووائڈنگ دیم دا لسٹ، کہ کیسے یہ تو بالکل مطلب انلیس ٹرمپ نے ان کو پٹا نہ ڈالا تو جو مساوی فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہونے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت مشکل ہیں۔ یہ بالکل جو قادیانی ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، سوائے ایک اپرچونسٹ پیسے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اور اس کا ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں تو خیر ان کا بہت زیادہ غلبہ ہے، فوج میں، سیاست میں، اور سب جگہ بیوروکریسی میں، اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک بہت زبردست، کوئی 3-4 ملین اس کے فالوورز ہیں، تو اس نے کہا ہوا تھا، ٹویٹ کی ہوئی تھی ایکس پہ کہ امیگریشن کو درست کرنا ہوگا، بیوروکریسی کو وائپ آؤٹ کرنا ہوگا، اور میڈیا جون سا ہے اس میں سچ لانا ہوگا، کلین کرنا ہوگا، الیکشن ووٹنگ اور میڈیا کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو اس کو ایلون مسک نے بڑا اس ٹویٹ کو پک کیا، اور اس نے کہا یس ایکچولی دیز آر دا تھنگس جس پہ یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ اس پہ پنپ رہے تھے، پیسے کے زور پہ یہ سارا ناچ گانا کر رہے تھے۔ اور واقعی یہ بہت ہیوی ٹاسک ہے ٹرمپ کے لیے، لیکن ٹرمپ جیسے اتنے قداور بندے کے لیے آئی تھنک ناؤ ان دا سیکنڈ ٹرم اٹ ول ناٹ بی دیٹ ڈیفیکلٹ۔ ابھی اس نے چارج اوتھ بھی نہیں لیا ہے، تو کچھ وہ ٹم اسکاٹ سینیٹر کے لیے اتنی زیادہ کیمپین چل رہی ہے سینٹ چیئرمین بنانے کے لیے، کیا زبردست، اور وہ امینڈمنٹس بھی لا سکتا ہے ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اپروول آف ججز اور باقی چیزوں۔ اتنا پریشر ہے یہ ہالو فورسز پر، اتنا زیادہ پریشر ہے ٹرمپ کا، اور مطلب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے تھرو کنٹرول یہ بیچا جا رہا تھا، اور یہ بک رہا تھا، اور پاکستان میں فوج کا بندوق کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے اس کو بیچا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں
پاکستان میں ٹرمپ کے ہوتے ہوئے فوج کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. پاکستانی فوج از irrelevant. پاکستان میں جہاں حالات جا رہے ہیں، مجھے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان میں حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں سوائے پاکستانی مادر چوت سور 7 لاکھ فوج کے، سوائے برما اور سوڈان کی طرح لڑنے کے، اور کوئی چوائس باقی نہیں رہے گی. بالکل کوئی چوائس باقی نہیں رہے گی. لیٹ می ٹیل یو، یہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ مطلب یا تو ان کو جو ہے سرنڈر کرنا ہوگا یا پھر لڑنا ہوگا. یہ فوج نہیں لڑ سکے گی. میں خود بھی پاکستانیوں کی، پیٹریوٹک پاکستانیوں کی گریلا فورس، گریلا وارفیئر ہم کریں گے. میں بھی لیڈ کروں گا آ کے، کے پی کے سے بھی لوگ لیڈ کریں گے. آج کہا نا ادھر کہ جی یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہے، افضل مروت پہ پھر کرٹیسزم آ جاتا ہے. وہ میری طرح بولتا تو سچ ہے، لائک اس نے پہلے بھی سچ بولا تھا کہ سعودیہ بھی شامل تھا رجیم چینج آپریشن میں. اب اس نے پھر سچ بولا ہے انصار عباسی کے پروگرام میں. اس نے کہا کہ انصار عباسی کے سوال پر اس نے کہا جی کہ یس یہ دہشت گرد فوج نے پالے، آئی ایس آئی نے پالے اور جنرل فیض نے پالے، اور یس ہم جنرل فیض کو پسند کرتے تھے. اٹ واز اے رانگ چوائس. عمران خان مسٹ ایڈمٹ either he should have changed جنرل فیض اور کسی اور کو لاتا ہے. عمران خان کا یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. عمران خان نے اے پی ایس کو بھی کنڈون کیا. عمران خان جس طرح کہ اپنی لیڈرشپ کی ساری غلطیوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، اسی طرح عمران خان فوج کے ہر گند پہ پردہ ڈالتا رہا ہے، وچ از ویری رانگ. سول بیوروکریسی کو ہی عمران خان اگر ختم کر دے، میں چاہتا، میں آپ کو بتا دوں، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. آج میں کچھ کامنٹس دیکھ رہا تھا بیلاروس پر. ایک ہمارے ایکچولی سندھ رورل سے بہت اچھے فلاسفر ہیں، تو ان کی میں کچھ آڈیو سن رہا تھا، تو بتا رہے تھے کہ بیلاروس کیسے ترقی کیا ہے، اور ڈویژن آف لیبر تھی، یوکرین سے ڈیفنس کے بناتے تھے روس، ادھر سے ٹریکٹر وغیرہ اور گیس شیس دیتا تھا بیلاروس کو روس. ٹریکٹر اتنے زبردست، پاکستان میں وہ ٹریکٹر آ ہی نہیں رہے ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے. اسٹیٹ آف دا آرٹ بیلاروس بنا رہا ہے، اور باقی بھی سینٹرل ایشین ریپبلکن کے کنٹریز. یوکرین میں جب ڈیفنس کا مجھے یاد ہے ایک ظہور ادھر سے بندہ شروع ہوا، اور اس نے ہیوی میکینیکل ٹیکسلا سے شروع ہو گیا. یہ کمرشل کونسلر بھی بن گیا یوکرین کا. بڑی بدماشی، بڑا چودائی یوکرین میں پاکستانی فوج اور ظہور کی کمپنی نے کی. اسٹل کے کیا نام تھا کمپنی کا. اور پھر جناب صاحب آپ دیکھیں کہ جب دھڑم ہو گئے، پاکستانی فوج کسی قابل نہیں، پاکستانی ایکوپمنٹ کسی قابل نہیں. ان کو ٹھڈے مار کے جی ایچ کیو سے نکالیں، ان کو ٹھڈے مار کے جی ایچ کیو سے نکالیں. آپ کی جو غربت ہے اس کا سارے کا سارا بوجھ ان پر ہے. ہاؤسنگ کالونیاں بنائیں، اورچرڈز ملتان میں 1300 پہ انڈیکس پہنچا ہوا ہے، اور انہوں نے آم کے درخت کاٹ کے ڈی ایچ اے بنایا. لاہور میں انہوں نے ڈی ایچ ایز بنائے. ان کو پکڑے، ان کو پھانسیاں دیں ان حرام زادوں کو. میں اگر عمران خان کی ٹیم میں کسی کام کے لیے بھی شامل ہوں گا، صرف ان جرنیلوں کو پھانسیاں دینے کے لیے. باقاعدہ کیسز بنائیں گے ان پہ. میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کا انہوں نے کتنا فائنینشلی نقصان کیا ہے. اور یہ رجیم چینج آپریشن تو بہت ہی تباہی تھا. آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آ رہی ہے. آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ امریکی صدر بدل گیا ہے، اب وہ معاملات نہیں چلیں گے. وہ فرنٹیئر میں بھی ملیں گے کہ ادھر سرپلس بجٹ کیسا ہوا ہے، شاباش دیں گے، اور پھر وہ ادھر آئیں گے. عمران خان سے انہوں نے جیل سے ملنے کی بھی التجا کی ہے. دیکھیں حکومت اجازت دیتی ہے کہ نہیں.
میں ایکس پہ واپس آ گیا ہوا ہوں. واپس تو نہیں، میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے صرف اس وجہ سے میری کچھ ان سے انگیجمنٹ ہو رہی تھی. کچھ 6 مہینے سے زیادہ سسپینشن پہ. کچھ ایکسٹریکٹس ایسے ہیں جس سے کہ انہوں نے، ان کے لیے مشکل ہے اس کو اوپن کرنا. کچھ کیس ڈالے ہوئے ہیں پاکستان کی حکومت نے. اب میں سمجھ گیا ہوں وہ کیسے ہوا تھا. ایکچولی مجھے ISI کے کچھ لوگوں نے ٹریپ کیا. انہوں نے کچھ میسیجز سے ایسی وہ بھیجی کلپس جو کہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ جاتی ہیں، لائک مریم گشتی کی، لائک ایک وہ بریگیڈیئر ہے اس کی. تو یس آئی لاسٹ فرام دیئر، بٹ اٹس اے گڈ اکاؤنٹ. میں ویسے بھی کلین تھنکنگ کے ساتھ. ابھی یہ ایکس پہ آنا میرا اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ٹرمپ اپنا باقاعدہ سارا کچھ سسٹم ایکس سے کر رہا ہے، کیونکہ ایلون مسک اس کا دوست بھی ہے اور ایلون مسک اس کو بین اتار کر واپس لایا تھا. میرے ساتھ زیادہ امریکی ہی جڑے ہوئے ہوں گے ادھر. پاکستانی جو بھی آنا چاہے. میں نے بیسیکلی امریکن پالیٹکس کی وجہ سے ایکس دوبارہ جوائن کیا ہے، وچ از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار ہیونگ این انڈرسٹینڈنگ آف پاکستانی پالیٹکس. جیسے ٹرمپ نے آج وہ ٹام جو بندہ ہے اپنا، اس کا سار بارڈرز کا آئس کا چیف ہوتا تھا، اس کو بارڈرز کے لیے چیف کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ٹرمپ کی ٹیم بہت زبردست ہوگی. واقعہ ہی راماسوامی کو پروبیبلی ٹرمپ لا رہا ہے بیوروکریسی کو ختم کرنے. سول بیوروکریسی اگر ختم ہو گئی، ٹرمپ بہت کامیاب ہو جائے گا. ٹرمپ بیوروکریٹ سے بالکل بھی کوئی مشورے نہیں لیتا. جب ٹرمپ دوسری دفعہ آیا تھا تو پہلی دفعہ آیا تھا تو یہ فارن آفس کے ڈپلومیٹس فارغ بیٹھے رہتے تھے. ہی نیور آسکڈ دیم کہ میں نے ان سے لینا ہے، کیونکہ یہ تو تقلید ہیں، کنڈیشنڈ ہیں، پیسے لگائے ہوئے ہیں. جتنے ڈپلومیٹس ہیں، جتنی سول ملٹری بیوروکریسی ہے، اس پہ باہر والے ملکوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں. یہ قادیانی ہیں پاکستان میں، اور باہر والے ملکوں نے اپنے انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے پیسے لگائے ہوئے ہیں. ٹرمپ ڈزنٹ بادر اباؤٹ دیم. اس کی ایک اپنی تھنکنگ ہے. یس، امریکہ میں 4-5 کام کرنے والے بہت ضروری ہیں جس سے امریکہ بہت ترقی کرے گا. ان میں سے ٹاپ از امیگریشنز بند کرنی ہے، اینڈ آف کورس سیکنڈ از کہ یہ پریس کی بدماشی بالکل ختم کرنی ہے. یہ سینسرشپ جو پریس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ادھر بھی مجھے بھی یہ ایکس کا پہلے بیسیکلی انہوں نے اس سے کیا. اینڈ نمبر 3 آف کورس اکنامکس از آن ٹاپ آف دیئر ایجنڈا. سول بیوروکریسی کو ٹرمپ کا بالکل ختم کرنے کا ارادہ ہے. یس، یہ بہت ہیوی آڈس ہیں، بٹ ٹرمپ ول ڈو اٹ. کل مجھے تو بڑا حیران ہوا، شہباز گل مل مراسی جو ہے گوجرا سے، کہاں سے، وہ بھی ٹٹا سا لگا ہوا تھا کہ CNN نے کہا ہے کہ وہ جنرل بغاوت کرنے کا سوچ. کون سی بغاوت؟ دس از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹرمپ ان کا ٹوا لال کر کے ان جرنیلوں کا چوک میں پھانسی دے گا. ٹائم اسکوئر نیو یارک پہ ان کو پھانسی لگائے گا. باتیں کرتے ہیں آپ. دس از USA ناٹ پاکستان. اور خدا را منیر مستری سو ہے. میں کل ایک بندے کو کہہ رہا تھا کہ آپ میری بات یاد رکھیں کہ اگر GHQ بالکل خالی ہو جاتا ہے، جرنیلوں سے خالی پڑا ہے، اور عوام کو کہا جائے اس پہ چڑھائی کر دیں یا آکیوپائی کریں، یہ نہیں جائیں گے. اتنا ڈر یہ ان قادیانیوں نے اور GHQ کے جرنیلوں نے اس پہ ڈال دیا ہوا ہے. ان کے پاس چوائس تھی، علی امین گنڈا پور کے پاس کہ تاریخ دیتا، لیکن اس کی کمپیں ٹانگ رہی تھی، وہ نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. آج عمران خان نے کور تو کیا، خیر وہ بھی خیر بڑی زیادتی تھی یہ سمیع ابراہیم وغیرہ کی کہ 2 نمبری کی. عمران خان نہیں چاہتا. میں بھی آپ کو بہت کہتا ہوں اس ٹائم جب کہ آپ کو بالکل حلوہ ملنے کے قریب ہے، آپ نے آپس میں لڑائی شروع کر دی ہے، لیڈرشپ سے لڑائی شروع کر دی ہے. اور آف کورس بڑی ہائی لیول نیگوشیشنز ہو رہی ہیں عمران خان کے ساتھ. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہو رہی ہیں. وہ کوئی ڈیل نہیں ہے، بٹ ہاؤ ٹو گیٹ along. یہ ایشوز بہت زیادہ ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. آج جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر یہ بینچ آئینی نہیں ہے تو غیر آئینی ہے. پھر
مطلب ایک مذاق بن گیا ہے یہ امینڈمنٹس. کسی مصلحت کے تحت حامد خان وغیرہ بھی رکے ہوئے ہیں اور اناؤنس نہیں ہو رہا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے جو نیا ڈی جی ISI ہے یہ کوئی بیچ میں کوئی صلح صفائی کا یا کوئی معاملہ کر رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے تو ان کو بالکل جھنڈی ہو گئی ہے. دیکھیں یار یہ نانی گشتی حرام زادی، اللہ کرے یہ کل ہی کینسر سے اس کی فوت ہو جائے، اس کی موت آ جائے برے طریقے سے. کیسے لوگ بیچارے پنجاب میں مر رہے ہیں، پورا پنجاب اسموک میں پھنسا کھڑا ہے، اور کتنا کھانسی زکام، جعلی دوائیاں، فراڈ. اٹ وڈ بی اے ہرکولین ٹاسک فار عمران خان ٹو پٹ سینٹی ان پاکستان. ان کی 65-75 سال کی PPP اور گانڈا اور فوج کی ٹٹی صاف کرنے کے لیے، ان کا گوں صاف کرنے کے لیے اٹ وڈ بی اے ہرکولین ٹاسک فار عمران خان. کاش عمران خان میرے جیسے بندے کو لیں، ہم دن رات لگا کر یہ گن 3 مہینے میں صاف کر دیں گے. دیکھیں آہت چیمہ میسو کرپشن، آج وہ ایڈوائزر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، سینیٹر بنا ہوا ہے، اور اس نے بالکل وہ یا افریدی اس کو جب پہ ڈال رہا ہے جو سپریم کورٹ کا چیف ہے، NRO کے تحت چھٹا، وہ حرام زدگی ہے، کتپنا. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بیلٹ کے تھرو انقلاب امریکہ جیسی جگہ آتے ہیں. امریکہ میں بھی اگر یہ اس دفعہ دھاندلی کرتے تو امریکہ ٹوٹ جانا تھا، سول وار ہونی تھی، یہ ختم تھا کام امریکہ کا. 2020 میں انہوں نے کی یہ بدماشی، اب بالکل نہیں ہو، اب کوئی موقع نہیں ہے ان کے پاس بدماشی کا. ٹرمپ از ریلیکسنگ، پیپل آر ود ہم، دے اسپوک آؤٹ. 7 کروڑ 50 لاکھ لوگ اسپوک آؤٹ. ابھی تو کتنے ہیں جن کے ووٹس نہیں تھے، یہ ووٹ نہیں ڈال سکے، ٹھیک ہے نا جی. وہ میری بیٹی نے لیٹ رجسٹر کرایا، میری بیوی نے سائن نہیں کر سکی وہ میل میں، تو وہ واپس آ گیا. تو وہ یہ چیک کرتے ہوتے ہیں کہ ویدر ووٹ از سائنڈ اور ناٹ، اس طرح کی چیزیں. امریکہ الحمدللہ جنت کا گہوارہ تھا اور رہے گا. یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹمز نے پچھلے 65 سال سے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بہت خوبصورت لوگ تھے، نیچرل انوائرمنٹ تھا، بہت اچھا ملک تھا، بچت ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے جی. اب نہیں، اب یہ آسمانوں کی طرف جائے گا. یس، چائنا ول گین فائنینشلی، رشیا ول گین فائنینشلی، ملیٹریلی، بٹ لیٹ دیم. ہم اپنے آپ سے رکھیں. ویٹرنز ادھر چوکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر سینئرز مر رہے ہیں، اور آپ $2 بلین ٹکا رہے ہیں شیلٹر پروگرام نیو یارک میں. دس ناٹ آن، دس از انجسٹس. فوج کا خرچہ ختم کریں پاکستان میں، خدا کے واسطے خرچہ. ججوں کی تنخواہیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب آپ انقلاب لائیں، بے شک یہ آپ سے ڈیل صلح صفائی کی کوشش کریں. عمران خان پلیز، آپ کے وی لاگ کوئی کسی نہ کسی سورس سے آپ کے پاس میرے وی لاگ جاتے ہیں. یو شوڈ گیو ٹائم، وی ول بی دیئر. ہم انقلاب لائیں گے، انقلاب کے تھرو آئیں، ان سے کوئی بات چیت نہ کریں. یہ حرام زادے کتے کے بچے ڈرلے ہیں، یہ قادیانیوں کے پٹھو ہیں حرام زادے. یہ تو اللہ ٹرمپ کو زندگی دے. اب انہوں نے اسٹرالوجر پالے ہیں، ان کو لاکھوں روپیہ دے کے ٹرمپ اپنی مدت نہیں پوری کر سکے گا. تیرا ٹوا اسٹرالوجر مدت نہیں پوری کر سکے گا. بہن چود، اس نے ٹیم بنا دی ہے. جے ڈی وینس ول بی دا پریزیڈنٹ اگر ٹرمپ کو کچھ ہوا. جے ڈی وینس تو 100 دفعہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. باتیں کرتے ہیں، یہ جے ایف کینیڈی والا دور نہیں ہے. اس وقت ابھی ٹرین چلی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹرین چلانی تھی، ڈیسیجن ہونا تھا کس طرف ٹرین چلانی ہے. تو انہوں نے کینیڈی کو مار کے کہا کہ جی نہیں، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں چلانی ہے. اب تو یہ چلا ہٹے ٹرین، اٹس اوور. اب بابا اسی چیز پہ معاملات ہوں گے، اسی چیز پہ ڈیسیجنز ہوں گے.
डू जॉइन मी ऑन एक्स। आप बहुत ज़्यादा पूछते होते थे कि आप ट्विटर पर नहीं हैं। आई एम बैक ऑन ट्विटर। यू कैन फॉलो मी एट आई वोंट बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन ट्विटर। लास्ट टाइम मुझे ऑफ़र हो रही थी व्हेन आई लेफ्ट 40,000 पे, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स थे, बट नो आई एम नॉट फॉर सब्सक्रिप्शंस। तो आप यू कैन जॉइन मी। बहुत इजी सा मेरा ट्विटर हैंडल है @NMCTV 44 फिगर मैंने पिक की है। चाइनीज़ इसे बड़ा लकी नंबर समझते हैं 4 और 8 को, और 44 4 + 4 भी 8 होता है, एंड 4 और 8 चाइनीज़ के बड़े लकी फिगर्स हैं। लेट्स इस दफ़ा मेरा ट्विटर अकाउंट गेट्स द चाइनीज़ लक और नॉट। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।